عورتوں سے زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة إذا صلت خمسا صامت شهرا وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي الأبواب الجنة شاءت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں تمہارے لیے جنت میں جانا بہت آسان. جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری، اس کی عزت ہو، احترام ہو، کہنا ماننا ہو. آج کل عورتیں شوہر سے بہت لڑ رہی ہیں، بہت لڑ رہی ہیں، بالکل عظمت و احترام اور عزت دل میں نہیں ہے. میری ماں بہنوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت، جس عورت کا دنیا سے اس حال میں انتقال ہوا، زوجها عنها راض، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، ارشاد فرمایا دخلت الجنہ. جو عورت اس کا شوہر اس سے راضی ہو، کہنا مانتی ہو، فرمانبرداری کرتی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہو اور مہینے کے روزے اور شرمگاہ کی حفاظت، تو جنت کے جتنے دروازے ہیں جس دروازے سے اس کا جی چاہے داخل ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر النساء اذا نظر الیہا سرته، بہترین عورتوں میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پیاری، اللہ کی محبوب، اللہ کی خاص مقرب بندی، اللہ کی ولیمات کون سی ہے؟ فرمایا جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اور جب اس کے خوش کرنے کے لیے کہے تو اس کا کہنا مانے، اور جب شوہر اس کے یہاں موجود نہ ہو آپ کو عزت میں اور مال میں حفاظت کرے. اذا سرته، جب اس کو دیکھے تو شوہر میرے کو خوش کر دے، صورت بھی ایسی بنا کے رکھے اور سیرت بھی ایسی ہو. کیسی سیرت؟ بار بار میں لڑائی نہیں. آج کی عورتیں بار بار میں لڑ رہی ہیں، نافرمان بنی ہیں، گھر کو جہنم بنا رکھا ہے. دن بھر وہ بیچارہ شوہر کمائی کرے گا، تھک ہار کے آئے گا، گرمی ہو سردی ہو جو بھی موسم ہو، رات دن محنت کر کے ہی خون پسینہ کر کے کما کے لائے گا، اور یہ تکاسی زبان چلا کے ایسے تکلیف دہ جملے اس سے بولے گی کہ اس کا دل چیخ رہ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے جہنم میں بہت زیادہ عورتیں دکھائی گئی، مجھے جہنم میں عورتیں بہت زیادہ دکھائی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہوتے ہیں تو خواب میں بھی جو چیز دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اکثر وہاں عورتیں ہیں. سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی یہ عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں؟ کیا وجہ؟ تو جتنی تم بیٹھی ہو اگر آج کا سارا بیان تمہیں کچھ یاد نہ رہے تو اسے ایک طرف رکھ دو، بس یہ ایک بار پلے سے گرا باندھ کے لے جاؤ کہ جس وجہ سے میرے نبی نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، ان گناہوں کو ہر حال میں چھوڑ دینا ہے. عزم کر لو، ارادہ کر لو، پکی نیت کر لو. جی ابھی
جوڑا بنا کے دیا، 2 مہینے بعد شادی آئی، بیوی کہتی ہے دوسرا جوڑا بنا دو، شوہر کہتا ہے بجٹ نہیں ہے، اس سال کمائی بہت کم ہے، ضروری خرچوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، کہتی ہے میں نہیں جاتی شادی میں بدنام ہو جاؤں گی، عورتیں یہ کہیں گی اس کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں، بس یہی ایک جوڑا ہے، اسی کو شادی میں پہن لیتی ہے، اسی کو عید میں پہن لیتی ہے۔ تو پہلی بات تو تم مجھے یہ بتاؤ، تم جو شادیوں میں جوڑے پہن کے جاتی ہو عورتوں کو دکھانے کے لیے پہن کے جاتی ہو؟ کیا پیش نظر مقصد ہے؟ نمبر 2، اس کا بجٹ نہیں ہے، ابھی عید کا اس نے تمہیں نیا بنا کے دیا، خود بیچارے نے پہلا پرانا دھوکا کے پہن لیا، بلے سے گرا مان لو، اگر شوہر تمہارے ساتھ تمہارے 100 مطالبوں میں سے، تمہاری 100 درخواستوں میں سے، تمہاری 100 تمناؤں اور چاہتوں میں سے 20 کو اگر پورا کر رہا ہے، 80 پورے نہیں کر رہی ہے، تب بھی تم شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اپنے شوہر کو کہو نہیں آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، جنت مل جائے گی، جنت، ہاں جنت مل جائے گی۔ مگر آج معاملہ الٹا ہو رہا ہے، وہ بیچارہ 80% پورے کر رہا ہے اور 20% بلکہ 10%، 100 میں سے 10-20 نہیں پورا کر سکا، بجٹ نہیں تھا، تقاضا تھا کہ اور ماننا تھا، تو فوراً سے کیا کہتی ہو؟ جب سے اس گھر پہ آئی ہو سکون دیکھا چھوڑائی، میں تو اس گھر پہ جب سے آئی اور پریشانی پریشان ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کے پاس آئے، لمبا قصہ ہے، سفر میں گئے ہوئے تھے حضرت اسماعیل، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا تمہارے گھر کا کیا حال چال چل رہا ہے، یعنی میرے بیٹے کے گھر کا؟ انہوں نے کہا کہ حال چال کیا، ہم تو بڑی تنگی میں ہیں، بڑی پریشانیوں میں دن کٹ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اسماعیل آ جائے تو یہ کہہ دینا کوئی یہ ادب اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے، اور یہ کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب کوئی موبائل فون تھوڑے لے، سیل فون پہ باپ بیٹے سے رابطہ کر رہا ہے، کہاں ہیں آپ، کب آئے، کب گئے ہیں، کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی بیوی سے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی اس درمیان آیا تو نہیں؟ یہاں ایک بڑے میاں آئے تھے، انہوں نے پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے، میں نے ان کو بتا دیا کہ بہت تنگی میں ہے، اور کچھ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرے بیٹے کو کہہ دینا، ہاں اسماعیل کو کہنا شوہر کو اپنے غیر علامت آبادی اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے ابا تھے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تو جاؤ میں نے تمہاری چھٹی کی، جانی چلی جائیے۔ دوسری شادی ہوئی، نیک عورت ملی، شکر گزار عورت ملی، اللہ والی عورت ملی، اب زندگی گزارنے لگ گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے آگے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو اس بیوی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، بڑا احسان ہے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے یہ کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو جمائے رکھنا، ثابت رکھنا، بدلنا نہیں۔
ایک بیگ اور بھر لو، کیونکہ
ایک چیز سے مولوی صاحب نے کر دی اور اگلی سن لو ہے عورتوں اپنے والی سن لو وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّىٰ تُرَقِّعِي فرمایا اے میری عائشہ ہائے 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 بھائیوں صرف جملے رہ گئے زبانوں پر تقریریں رہ گئی منبر پہ پڑھنے کے لیے اور کانوں کو سن کر دل میں مزے لینے کے لیے لیکن زندگی سے خالی نکل گئی چیزیں ہیں کیا ہے دوسری نصیحت سنو کان کھول کے وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّىٰ تُرَقِّعِي جب تک کپڑا پھٹ کر اس پر پیوند نہ لگا لے اے میری عائشہ اسے قرآن نہ سمجھ کے اڑان مت دینا اچھا جی یہ تو آگے بات سنی ہم نے کسی نے سنائی نہیں تو آج سنی آج سمجھ شروع کر دو تیسری نصیحت بہت ہی بہت کیا باتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری نصیحت ارشاد فرمائی اے میری عائشہ مساکین سے مسکینوں سے محبت رکھا کر مسکینوں سے مالداروں کی طرف بڑا جلدی سے نہیں چلے گھروں مالداروں سے محبت کچھ بھی جائے باہر آ جائے گا میرے نبی فرماتے مسکین حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ میں نکالتے تھے اور میوات میں بھیجتے تھے لوگوں کو کہتے تھے ایسے بنجر علاقے میں بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی پوچھے گا نہ ٹوائلٹ نہ باتھ روم ڈھنگ کی سلیقے کی کوئی چیز نہیں ملے گی لیکن پھر یہ فرماتے تھے مگر وہاں جاؤ گے تو تمہیں اللہ ملے گا اللہ غریب علاقوں میں جاؤ اللہ ملے گا غریبوں کے یہاں کھانا کھاؤ اللہ ملے گا غریبوں کے مکان میں رہو اللہ ملے گا غریبوں سے دوستی رکھو اللہ ملے گا ہاں یہ پیغمبر کی نصیحت ہے سمجھی یہ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بڑی باتیں بتا دی ہم کو نمبر 1 اتنا توشہ رکھو جتنا